اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ 2024-2025 جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، بجٹ آ گیا ہے۔ اس میں بجٹ میں جو ہے اب پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ بجٹ میں کون سے جو ہے وہ اس میں ٹیکسز میں اور اضافہ ہوا ہے، ٹیکس کس ریشو سے اس بجٹ میں جو ہے وہ پراپرٹی کی خرید و فروخت پہ ٹیکس لگے گا، آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بجٹ کے حوالے سے۔ جیسا کہ 2024-2025 کا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے اور فائلرز کو کتنا فائدہ دیا گیا ہے اور نان فائلرز کو کتنا نقصان ہوگا، آج ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ آپ سے یہ کہا ہے کہ فائلر بننے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نقصان ہوگا، ہر سال ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جو فائلر ہوتا ہے، جو ٹیکس پے کرتا ہے، اس کو بہت سارے ایسے بینیفٹس دیے جاتے ہیں، مختلف مواقع پہ اس کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، جو کہ جب کہ نان فائلر کو ہے بہت سا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ اب پراپرٹی کے حوالے سے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی کی جو فائلر ہوتا ہے اور جو فائلر ریگولر فائلر ہوتا ہے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جو پراپرٹی خریدتے وقت فائلر بنتا ہے اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور جو نان فائلر ہے اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پراپرٹی جو ہے جو خریدتا ہے، جو پرچیزر ہے پراپرٹی کو، پہلے ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اس بجٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پراپرٹی کی مالیت اگر 5 کروڑ تک ہے تو جو فائلر ہے جو کہ ریٹرن ہر سال جمع کرواتا ہے، جو پہلے کا فائلر ہے اس کو 3% جو ہے اس پراپرٹی پہ جو ہے وہ ٹیکس جو ادا کرنا پڑے گا، جو وہ پراپرٹی بیچ رہا ہے۔ اگر یہ پراپرٹی 5 کروڑ تک ہے، اس کی مالیت جو ہے وہ 5 کروڑ تک ہے۔ اور فائلر جو ہے تاخیر سے ریٹرن جمع کرانے والے، جو ریٹرن جو ہے وہ تاخیر سے جمع کراتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ایٹ دی ٹائم آف سیل آف پراپرٹی جو ہے وہ فائلر بنتے ہیں اور اپنے ریٹرن جو ہے وہ دیر سے جمع کراتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ 6% جو ہے یہ جو ہے خریدار جو ہے وہ اس کو 6% جو ہے ٹیکس ادا کرنے کا پڑے گا پراپرٹی پہ۔ اور جو نان فائلر ہے اس کو 12% جو ہے، اگر پراپرٹی کی مالیت جو ہے وہ 5 کروڑ تک ہے تو پھر جو ہے جو نان فائلر خریدار جو ہے اس کو 12% جو ہے یہ ادا کرنا پڑے گا ٹیکس اس کو۔ اچھا، پراپرٹی کی مالیت 5 کروڑ سے اگر زائد ہو مگر 10 کروڑ تک ہو تو اس میں جو فائلر ہے جو کہ بر وقت ریٹرن جمع کرانے والے فائلر ہیں، ان کے لیے 3.50% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو فائلر جو ہیں تاخیر سے ریٹرن جمع کرانے والے، ان کو 7% جو ہے اس پراپرٹی کی مالیت کے وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا جو ہے کرنا پڑے گا۔ اور جو نان فائلر ہیں ان کو 16% جو ہے، خریدار اگر نان فائلر ہو تو 16% اس کو جب پراپرٹی وہ خریدتا ہے تو اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے پراپرٹی مالیت 10 کروڑ سے زائد ہو تو اس کو جو ہے جو فائلر جو کہ بر وقت جو ہے وہ ریٹرن جمع کرواتا ہے اس کو 4% جو ہے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ جو تاخیر سے جو ریٹرن جمع کرواتا ہے وہ اس کو 8% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اگر پراپرٹی کی مالیت 10 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اور جو نان فائلر ہے اس کو 20% جو ہے اس پراپرٹی کا جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھا اس ٹیکس میں جو کہ 2024-2025 میں آیا ہے، اس میں پراپرٹی خریدنے والے کے لیے جو بر وقت جو ہے وہ ریٹرن جمع کرواتا ہے اس کی جو ہے وہ ٹیکس کی ریشو آپ نے دیکھی، اور جو تاخیر سے ریٹرن جمع کرواتا ہے اس کی ریشو بھی آپ کو سامنے رکھی گئی۔ اور جو نان فائلر ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، وہ نقصان میں جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پراپرٹی فروختگی کی صورت میں کہ جو پراپرٹی فروخت کرتا ہے وہ اس کو کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی ریشو سے ہے کہ پراپرٹی کی اگر مالیت 5 کروڑ تک ہے تو اس کو اگر وہ فائلر ہے تو اس کو 3% ٹیکس جو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ پراپرٹی اپنی فروخت کر رہا ہے تو اس کو 3% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ فائلر جو ہے وہ تاخیر سے ریٹرن جمع کرواتا ہے تو اس کو بھی 6%۔ جو خریدار تھا وہ بھی اگر تاخیر سے جمع کرواتا تھا تو اس کو بھی 6%۔ اور اگر جو فروخت کر رہا ہے اگر یہ تاخیر سے اگر جو ہے ریٹرن جمع کرواتا ہے یا ایٹ دی ٹائم آف جو ہے وہ سیل آف جو ہے پراپرٹی کراتا ہے تو اس وقت اس کو 6% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو نان فائلر ہیں جو پراپرٹی فروخت کر رہے ہیں، اگر وہ نان فائلر ہے تو اس کو 10% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے کہ پراپرٹی کی مالیت اگر 5 کروڑ سے زیادہ ہو اور 10 کروڑ تک ہو تو اس میں جو ہے وہ
3.50% جو ہے یہ جو فروخت کر رہا ہے پراپرٹی، اگر وہ ریٹرن بر وقت جمع کراتے ہیں تو وہ 3.50 جو ہے وہ کروائیں گے، ٹیکس جمع کروائیں گے۔ اسی طرح اگر تاخیر سے ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو ان کو 7% جو ہے یہ جمع کروانی پڑے گی، اور جو نان فائلر ہیں ان کو 10% جو ہے یہ پراپرٹی جو فروخت کرنے والا ہے، جو سیلر ہے، اس کو جو ہے یہ جمع کروانا پڑے گا۔ پراپرٹی کی مالیت اگر 10 کروڑ سے زیادہ ہو تو پھر جو ہے جو بر وقت جو ریٹرن جمع کروانے والے ہیں ان کو 4%، اور جو تاخیر سے جمع کروانے والے ہیں ان کو 8%، اور جو نان فائلر ہیں پراپرٹی فروخت کرنے والے ان کو جو 10% جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جی 2024-2025 کا جو بجٹ آیا ہے اس میں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر جتنا ٹیکس ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ ساری وضاحت جو ہے یہ ساری تفصیل رکھی۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔